کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل میں ایک خلا ہے، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی سی ہے، جیسے ہر دن گزر رہا ہے لیکن دل کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے میں، دنیا کو متاثر کرنے میں، لیکن خود سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے اور زبان پر خاموشی ہوتی ہے۔ سکون کی تلاش ایک ایسی پیاس ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ کیونکہ سکون بازار سے نہیں ملتا، دل سے ملتا ہے، اور دل کو سکون تبھی ملتا ہے جب ہم اپنی روح، اپنے رب اور اپنے اصل مقصد سے جڑ جاتے ہیں۔ آج کا ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے شور میں خود کو کھو بیٹھے ہیں، جو روز مسکراتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آئیے آج ہم مل کر ان طاقتور رازوں کو دریافت کرتے ہیں جو نہ صرف ہمیں سکون دیں گے بلکہ ہمیں دوبارہ جینے کا سلیقہ بھی سکھائیں گے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1, that is دل سے معاف کر دینا سیکھو۔ سب سے پرسکون لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے معاف کرنا سیکھ لیا ہو۔ کبھی کسی نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دل ٹوٹ گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی کی بات نے تمہیں اندر سے توڑ دیا ہو اور پھر تم نے سوچا ہو کہ ہاں میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے، لیکن دل ہے کہ بے سکون ہے، نیندیں روٹھ گئی ہیں، زندگی تھمی ہوئی ہے؟ تب سمجھنے کی کوشش کریں، سکون انتقام میں نہیں، معافی میں ہے۔ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں نا، وہی اصل میں آزاد ہوتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم کسی کو دل سے معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ ہم ان زخموں سے آزاد ہو جاتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھاتے ہیں۔ معاف کرنا دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے ہوتا ہے۔ یہ تمہاری روح کو آزاد کرتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے معافی کی وہ طاقت جو تمہیں اللہ کے قریب بھی کرتی ہے اور دل کے سکون کا راستہ بھی بناتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیا، ان میں انزائٹی اور ڈپریشن کی شرح 40% کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جو لوگ دل سے معاف کرتے ہیں نا، ان کی نیند بہتر ہوتی ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا کمزوری نہیں، ہمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری ہے، یہ بدلہ نہیں لے سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا تو یہ اس لیے معاف کر دیا اس نے۔ نہیں، معاف کرنا کمزوری نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا، وہ دل والوں کا کام ہے، جرت والوں کا کام ہے۔ یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اپنی روح کو انتقام کی آگ میں جلنے نہیں دیتے بلکہ صبر اور برداشت کی روشنی میں پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر دل سے کہیں، یا اللہ میں تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس انسان کی برائیوں پر نہیں، اس کی مجبوریوں پر غور کریں۔ اپنے زخموں کو مرہم دیں، دکھ کو دعا میں بدلیں۔ یاد رکھیں، جو تم معاف کرو گے نا، وہی کل تمہیں معاف کیا جائے گا۔ آپ ایک عظیم شان مثال دیکھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، سالوں بعد جب وہ بادشاہ بنے، ان کے بھائی عاجزی سے معافی مانگنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ ہے انبیاء کی شان، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں نا، تو نفرت، بدلہ اور شکایت کے بوجھ کو اتار کے پھینک دیں۔ معاف کر دیں انہیں جو تمہیں توڑ گئے ہیں، کیونکہ جو تمہیں توڑتا ہے وہ تمہارا سکون نہیں چھین سکتا جب تک تم خود نہ دو۔ ہم خود ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم خود اپنا سکون اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا آسان نہیں ہے، مگر جو معاف کر لیتے ہیں نا، انہیں اللہ خود سکون عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے اور سب سے بڑی آزادی دل کا ہلکا ہونا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے،
تو آج کسی کو معاف کر کے خود کو آزاد کر دیں اور سکون کی طرف پہلا قدم بڑھا دیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اس کے بعد آپ 2 باتیں اپنا لیں۔ اپنے اچھے کام بھول جائیں اور دوسروں کی برائیاں معاف کر دیں۔ جو آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، اس کو بھول جائیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اس کو معاف کر دیں۔ کبھی ایسا لگا کہ آپ نے کسی کے لیے سب کچھ کیا لیکن جواب میں کیا ملا؟ صرف بے قدری۔ یا کبھی کسی نے آپ کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ آج بھی وہ لمحے دل کو زخمی کر دیتے ہیں، آج بھی آپ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں تو رو دیتی ہیں۔ تو آج کی ایک بات یاد رکھیں، سکون انہی لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے جو 2 کام سیکھ جاتے ہیں، اپنے اچھے کاموں کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جو احسان گننے لگے وہ دل کی نرمی کھو بیٹھتا ہے، اور جو بدلے کی آگ میں جلے وہ اندر سے خاک ہو جاتا ہے۔ آپ خود اس آگ میں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ جب ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں نا تو اکثر دل میں یہ امید ہوتی ہے ہمارے کہ بدلے میں شکریہ، محبت یا عزت ملے گی، لیکن اگر وہ امید پوری نہ ہو تو ہمارے دل میں شکایت، رنجش اور افسوس جنم لیتے ہیں جو دل کے سکون کو کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو نیکی اللہ کے لیے ہو اس کا بدلہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ جب تم اپنے اچھے کام گننا چھوڑ دو گے نا، تمہارا دل آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو پھر لوگوں سے کیوں مانگنا؟ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے نا، آپ کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کی ہے، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اور اس کا آپ کو اس کی جزا ضرور ملے گی۔ لوگوں سے توقع رکھنا چھوڑ دیں۔ لوگوں سے توقع رکھیں گے تو ہمیشہ دکھ ملے گا اور اذیت ملے گی اور آپ کا سکون چھن جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ یہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جیسے آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو ایک ماں دن رات بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہے، وقت، صحت، نیند، سب کچھ، لیکن جب بچے بڑے ہو کر اس کی قربانی کو نہیں سراہتے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ماں دل میں یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا ہے، میری ذمہ داری تھی، میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں دی تھیں، میں نے وہ پورا کیا، اپنی امانتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوگی بلکہ سکون سے بھر جائے گی، کیونکہ اس کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ دوسروں کی برائیاں معاف کر دیں۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے جو جتنا صاف ہو اتنا ہی زیادہ روشنی کو جذب کرتا ہے، لیکن جب ہم کسی کے برے رویے کو دل میں بٹھا لیتے ہیں نا تو یہ آئینہ دھندلا جاتا ہے۔ دوسروں کی برائیاں دل میں رکھنا ایسا ہے جیسے زہر کو اپنے اندر جمع کرنا اور امید کرنا کہ اس زہر سے دوسرا مر جائے، جبکہ یہ زہر تو ہم اپنے اندر اکٹھا کر رہے ہیں اور اس سے ہم خود ہی مر رہے ہوتے ہیں۔ اصل طاقت اس میں ہے جو ہر برائی دیکھ کر بھی نرمی اختیار کرے اور معاف کو اپنا طریقہ کار بنائے۔ حدیث نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا رحم ان کو معاف کرنا ہے جو تمہارے ساتھ برا کر چکے ہیں۔ یہ ایک حقیقی زندگی کا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنے پرسکون اور خوش کیسے رہتے ہیں؟ وہ بولے، میں ہر رات سونے سے پہلے 2 کام کرتا ہوں، اپنے سب کیے ہوئے احسانات بھول جاتا ہوں اور جس نے بھی مجھے تکلیف دی اسے اللہ کے حوالے کر کے معاف کر دیتا ہوں، تب جا کے نیند آتی ہے، سکون آتا ہے۔ سائیکالوجی کی ایک رپورٹ کے مطابق جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کو دل سے بھلا دیتے ہیں نا، ان میں سٹریس یعنی کورٹیسول ہارمون کی سطح کم ہو جاتی ہے، ان کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ نارمل ہو جاتا ہے اور ان کے اندر مثبت توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تربیت کیسے کریں، کیسے اب خود کو اس طریقے سے مینج کریں؟ نیکی کے بعد تعریف کی طلب نہ رکھیں، صرف الحمدللہ کہیں۔ ہر رات سونے سے پہلے دل صاف کریں جیسے روز کپڑے بدلتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کر کے خود پر احسان کریں کہ میں نے خود پر احسان کیا ہے، دوسروں پر احسان نہیں کیا۔ معاف کر کے اپنے اعمال اللہ کے لیے کریں، دنیا کے لیے نہیں۔ جو زندگی سے سکون چاہتا ہے نا، اسے لوگوں کی تعریف، شکر گزاری یا بدلے کی امید چھوڑنی ہی ہوگی۔ نیکی کر کے بھول جائیں، ظلم دیکھ کر معاف کر دیں، یہ دل کو پاک کرتا ہے اور روح کو آزاد کرتا ہے۔
یاد رکھیں سب سے زیادہ خوبصورت دل وہ ہوتا ہے جو بے غرض ہو، اور سب سے ہلکا دل وہ ہوتا ہے جو معاف کر چکا ہو۔ تو آج سے ایک فیصلہ کریں کہ اپنے اچھے کام صرف اللہ کے لیے اور دوسروں کی برائیاں اللہ کے حوالے۔ پھر دیکھنا تمہاری زندگی سکون، خوشی اور روشنی سے بھر جائے گی۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اس کے بعد آتا ہے انتقام کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کوئی انتقام نہیں، صرف خود کو شفا دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ کبھی ایسا لگا کہ کسی نے آپ کے دل کو ٹکڑوں میں توڑ دیا، آپ کی عزت کو رون دیا، آپ کی محبت کا مذاق بنا دیا؟ تب دل نے کہا بدلہ لو، اور درد کا جواب درد سے دو۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، وہ کچھ لمحوں کے لیے سکون پاتے ہیں، وقتی طور پر انہیں سکون آتا ہے کہ ہاں میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس نے مجھے دکھ دیا میں نے بھی اسے دے دیا۔ لیکن جو لوگ معاف کر کے خود کو شفا دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سکون پا جاتے ہیں۔ اصل انتقام ہی وہ ہے جب تم انتقام نہ لو اور اپنی روح کو آزاد کر دو۔ انتقام کی خواہش اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جیسے ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی سے بدلہ لینا ہے، ہمارا ذہن مسلسل اس شخص، اس واقعے اور اس تکلیف پر فوکس کرنے لگتا ہے۔ ہم آس پاس ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے پریزنٹ سے کھو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ سوچیں جو ہوتی ہیں نا وہ زہر بن جاتی ہیں، اور دل کے کونے کونے میں تلخی بھر جاتی ہے، اور ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، ہماری سوچ تلخ ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں سے رنگ، خوشبو اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق جو لوگ انتقام کی نیت سے جیتے ہیں نا، ان میں سٹریس ہارمونز زیادہ ہوتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جاتی ہے، نیند متاثر ہوتی ہے، اور وہ جذباتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھیں سائنس کے مطابق قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو سکون کس طرح سے آئے گا۔ تو اب ہمیں شفا کیسے ملے گی؟ جب آپ اپنے دل سے کہتے ہیں نا یا اللہ میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا، تو ایک عجیب سی راحت دل پر چھا جاتی ہے۔ دشمن کی معافی سے نہیں بلکہ اللہ پر چھوڑنے سے دل کو قرار ملتا ہے۔ دعا، صبر اور اللہ کی رضا پر یقین وہ مرہم ہے جو ہر زخم کو مندمل کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرو خوبصورت صبر کے ساتھ، اور فرمایا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب تم بدلے کے بجائے احسان کا راستہ چنتے ہو نا، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کی محبت سے بڑھ کر سکون ہے کہیں بھلا؟ اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو اگر کوئی فیمیل ہے جس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، محبت میں وہ سب کچھ لٹا چکی تھی، ماں باپ نے کہا عدالت جاؤ، بدلہ لو، سب کچھ واپس لے آؤ، لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا میں خود کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اس شخص کو معاف نہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور اب اپنی زندگی کو نئی ڈائریکشن دوں گی۔ آج وہ ایک لڑکی ایک کامیاب بزنس وومن بن جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سکون ہے، چہرے پر نور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انتقام کی جگہ شفا چنی، اور وہی اصل فتح تھی۔ اصل انتقام خود کو بہتر بنانا ہے۔ جب کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے، دھتکارتا ہے نا، تو آپ اپنے اوپر کام کریں، خود کو بہتر بنائیں۔ تمہارا بدلہ، بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے کیے گئے ظلم کو اپنی ترقی کی سیڑھی بنا لو، کہ مجھے ترقی کرنی ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اسی شخص کے بدلے کے انتقام میں جلتے جلتے خود کو خاک بنا دیں۔ جب وہ شخص تمہیں ناکام دیکھنا چاہتا تھا اور تم کامیاب ہو گئے، تب اسے سب سے بڑا جواب ملتا ہے بغیر کسی لفظ سے۔ خود سے کہیں میں اپنی روح کو زہر نہیں دوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا، میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر فوکس کروں گا، میں اپنی شفا کے لیے معاف کروں گا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم معاف کرتے ہیں، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ زندگی ہر روز تمہیں دو راستے دیتی ہے، ایک بدلہ لینے کا اور دوسرا شفا پانے کا۔ جو لوگ شفا چنتے ہیں وہ انتقام لینے والوں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں، کہیں زیادہ بہتر رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں خاموشی سب سے بڑا جواب ہے، صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور معافی سب سے بڑی فتح ہے۔ تم جس دن اس شخص کو معاف کر دو گے جس نے تمہیں توڑا تھا، اسی دن تم اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہوگے۔ تو آج سے آپ فیصلہ کریں کہ کوئی انتقام نہیں، صرف شفا، ترقی اور آگے بڑھنا۔ اللہ تمہارے ہر زخم کا مرہم ہے، بس اس پر یقین رکھیں۔
اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ زندگی آسان نہیں لیکن تمہیں اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ صرف 3 راز ہیں زندگی کو آسان بنانے کے: نظر انداز کرنا، شکر گزار ہونا اور صبر کرنا۔ اور یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی تھکانے والی ہے، ہر طرف مایوسی، دھوکہ، ناکامی، تنقید اور مسائل ہی مسائل ہیں۔ تب دل سے ایک ہی آہ نکلتی ہے، یا اللہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ لیکن آج ایک سچ سن لیں، زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، ہمیں خود اسے آسان بنانا پڑتا ہے، وہ بھی ان 3 چیزوں سے: نظر انداز کر کے بہت کچھ، شکر ادا کر کے اور صبر کر کے۔ بس یہ 3 ہتھیار تھام لیں، پھر دیکھیں ہر کانٹا پھول لگنے لگے گا۔ نظر انداز کرنا دل کو بوجھ سے بچانا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص تمہیں سمجھ نہیں سکتا، نہ ہر کوئی تم سے خوش ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی باتیں، تنقید، حسد، مذاق، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر تم ہر لفظ کو دل پر لوگے نا تو ہر حرکت کا مطلب نکالو گے تو پھر تم خود کو ہی جلا ڈالو گے۔ نظر انداز کرنا ایک فن ہے اور یہی فن دل کو ہلکا رکھتا ہے۔ لوگوں کی باتیں وہ بوجھ ہیں جو تم نے اٹھانا نہیں، چھوڑ دینا ہے۔ یہ تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کی باتیں، ان کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں۔ شکر گزار بنیں، خوشی کو کھینچ لاتا ہے یہ آپ کی طرف۔ جب آپ اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو زندگی میں سکون اور برکت بڑھتی ہے۔ شکر گزار انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کو محرومی کے بجائے نعمتوں سے بھرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ صبر آزمائش میں طاقت کا نام ہے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ نکھار دیتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اس کے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ حدیث نبوی ہے، صبر روشنی ہے، یعنی یہ تمہیں اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ایموشنلی ریزیلینٹ ہوتے ہیں نا، یعنی صبر اور برداشت رکھتے ہیں، وہ ڈپریشن اور انزائٹی سے جلد باہر آ جاتے ہیں، ان کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے، وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ خود سے پوچھیں، کیا میں ہر چھوٹی بات کو دل پر لیتی ہوں؟ کیا میں ہر دن کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں آزمائش پر صبر کرتی ہوں یا شکایت؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج سے ایک فیصلہ کریں کہ باتوں کو نظر انداز کریں، نعمتوں کا شکر ادا کریں اور تکلیف پر صبر کریں۔ زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، زندگی آسان کبھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو تمہیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے، اور وہ طاقت تمہارے رد عمل میں ہے۔ تم کیا نظر انداز کرتے ہو، کس پر شکر کرتے ہو اور کب صبر کرتے ہو، یہی تمہاری زندگی کی کیفیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو آج سے طے کریں، دل کو بوجھ سے بچائیں، نعمتوں کو گنیں اور آزمائش پر اللہ سے جڑ جائیں۔ پھر دیکھیں زندگی کیسے تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، سکون سے بھر جائے گی۔ یاد رکھیں، تکلیف آئے گی، لوگ آزمائیں گے، حالات بھی بدلیں گے، لیکن تم اگر اپنے رد عمل کو سنبھال لو گے نا تو زندگی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، ماضی اور مستقبل پہ مت جگیں، اصل زندگی صرف حال میں ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں اور جسم تو موجود ہے لیکن دماغ یا تو ماضی کی تلخیوں میں بھٹک رہا ہے یا مستقبل کے خدشات میں الجھا ہوا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان جیتا تو ہے لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہوتا۔ آج سنیں، جو وقت گزر گیا وہ صرف یاد ہے، اور جو وقت آیا ہی نہیں وہ صرف گمان ہے، ایک راز ہے۔ اصل زندگی صرف ایک لمحے میں ہے اور وہ ہے اب کا لمحہ۔ ماضی ایک ایسا قید خانہ ہے جو تمہیں روک لیتا ہے۔ کیا تم اکثر پچھتائے ہو؟ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش وہ رشتہ نہ ٹوٹتا، کاش میں نے وہ موقع نہ گنوایا ہوتا۔ یہ سب کاش جو ہے نا وہ تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق 47% لوگ اپنا حال غیر موجودگی میں گزارتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں یا تو ماضی یا مستقبل میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی کے بجائے حال پر توجہ دینے کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو بہت روئے، لیکن انہوں نے یہی کہا بس صبر ہی بہتر ہے، یعنی انہوں نے صبر کا سہارا لے کر حال کو سنوارا اور اللہ نے انہیں یوسف کو لوٹا دیا۔ مستقبل ایک وہم ہے جو تمہیں پریشان کرتا ہے۔ کیا ہوگا اگر اب میں فیل ہو گیا؟ کیا کل میری نوکری چلی گئی؟ کیا ہوگا میرے ساتھ وہی ہوا جو فلاں کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ سوال تمہیں جکڑ لیتے ہیں، تمہاری سانسیں بوجھل ہو جاتی ہیں، نیند چھن جاتی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ امریکن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریس کے مطابق انزائٹی ان باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو زیادہ تر ہوئی نہیں ہوتی۔ بعض انسان خود ہی اپنے لیے پریشانی تخلیق کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، جبکہ وہ ہونا پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں، یا کبھی ہوا ہی نہیں ہوتا یا ہوگا ہی نہیں، پر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اصل زندگی یہ لمحہ، یہی وقت جب تم حال میں جینا سیکھتے ہو نا، جب تم سانس کو محسوس کرتے ہو، اپنے بچوں کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہو، چائے کے کپ سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کرتے ہو، تب ہی تم واقعی جیتے ہو۔ ایک لڑکا تھا، شدید ڈپریشن کا شکار تھا، نفسیاتی علاج، دوائیاں، سب کچھ آزما چکے۔ پھر ایک دن اس کے ڈاکٹر نے کہا صرف ایک کام کرو، ہر دن صبح اٹھ کر ایک جملہ کہو، میں آج کے دن کا شکر گزار ہوں، آج میں جینا چاہتا ہوں۔ اور پھر دن بھر ہر چیز کو محسوس کرو جیسے وہ پہلی بار ہی ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ 6 مہینے بعد اس کی حالت بالکل بدل چکی تھی، یعنی کہ وہ اپنے حال میں رہتے ہوئے جی رہا تھا تو اس کے لیے زندگی آسان ہو گئی۔ ماضی سے سیکھیں، مستقبل کے لیے سوچیں، لیکن جئیں صرف آج میں۔ یاد رکھیں ماضی سبق ہے، مستقبل منصوبہ ہے، لیکن زندگی صرف حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یسٹرڈے از ہسٹری، ٹمورو از اے مسٹری، بٹ ٹوڈے از اے گفٹ، دیٹس وائی اٹس کالڈ اے پریزنٹ۔ ہم گفٹ کو پریزنٹ کہتے ہیں نا، اور یہ پریزنٹ میں ہی رہنا سیکھیں۔ یہ آپ کے لیے آج جو ہے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ماضی کو یاد کر کے روتا ہوں؟ کیا میں مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوں؟ کیا میں نے آج کے دن کو محسوس کیا؟ اگر نہیں تو آج ہی ایک فیصلہ کریں، ماضی کو اللہ کے حوالے کریں، مستقبل کو اس کی حکمت پر چھوڑ دیں، اور اپنے آج کو خوبصورت بنائیں۔ زندگی اس لمحے میں نہیں جو تم گنوا چکے ہو، نہ ہی اس لمحے میں ہے جو آیا ہی نہیں۔ زندگی صرف اسی ایک لمحے میں ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اب یہ پل، یہ سانس۔ تو آج سے طے کریں، نہ پچھتائیں، نہ گھبرائیں، بس جئیں ہر لمحہ اللہ کے سہارے، شکر کے ساتھ اور دل سے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمہارے دل میں نا سکون اتر آئے گا، جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی، کوئی دولت نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ زندگی جینا چاہتی ہیں، بس آپ اسے ماضی یا مستقبل میں قید نہ کریں۔ سکون کوئی چیز نہیں ہے جو بازار سے ملے، یہ وہ روشنی ہے جو تمہارے اندر سے چمکتی ہے۔ آج جب آپ خاموشی کو اپناتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور ماضی اور مستقبل کو چھوڑ کر صرف اپنے آج میں جیتے ہیں، تب بھی آپ سکون پا لیتے ہیں۔ بس اللہ سے جڑ جائیں، خود سے سچ بولنے لگیں، اور زندگی کو سہل بنانے کا سفر شروع کریں۔ سکون آپ کے دروازے پر دستک ضرور دے گا۔ یاد رکھیں دنیا شور ہے، لیکن آپ سکون بن سکتے ہیں۔ یہیں پہ ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو، تو ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔